رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ عزیزان گرامی، یہ صورتوں کا مجموعہ جو سورۃ الملک سے شروع ہو کر آخر قرآن تک مسلسل آپس میں مترابط اور متواصل ہے، اس میں دین کی اساسیات اور اس کے وہ مبادی بیان کیے گئے ہیں جن پہ اس دین کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جو اس دین کے اعلیٰ مقاصد میں سے ہے کہ انسان ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو۔ وہ اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت کا اولین تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی عظمت و جلال اور اس کی حکمت اور اس کی رحمت سے پوری طرح آگاہ ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہو، عبودیت کا، اور خشیت کا تعلق ہو، رغبت اور رہبت کا۔ اور اس کائنات کے اندر انسان کا رویہ مصلحانہ ہونا چاہیے، مفسدانہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان صالحیت اور صلاحیت کا پیکر بنے، یعنی جو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں اس کے اندر بالقوت رکھی ہوئی ہیں ان کو ترقی دے کر بالفعل بروئے کار لائے اور ان کو فعال بنائے، اور صالحیت کا جو عنصر اللہ رب العزت نے اس کے اندر ودیت فرمایا ہوا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، اس عنصر کو بڑھا کر اور ترقی دے کر یہ صالحیت کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچے۔ اور اس کے بہت مدارج ہیں، صالحیت کے بہت مدارج ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ الحقنی بالصالحین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما الحقنی بالصالحین۔ اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ، اور آگے آتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ تو صالحیت جو ہے اس کے بہت مدارج ہیں۔ تو یہ صالحیت اور اصلاح یہ مطلوب ہے اس دین کا کہ انسان کو اس کا پیکر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو جامع عنوان ہے وہ ہے تزکیہ، وہ ہے تزکیہ، تزکیہ۔ تزکیہ یہ باب تفعیل ہے، اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف بھی قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ تو اللہ رب العزت کی طرف، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فصحوا تقاربوا، تو اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف جو اس کی نسبت ہے وہ تو
اس اعتبار سے ہے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات کا نقطۂ آغاز بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہیں سے فعل کی ابتدا ہوتی ہے، اور مختلف مراحل اور وسائل سے اور مدارج سے گزرتا ہوا فعل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور پھر آخر کار اس کا انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں، یا اس کا انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور بندے کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے، قد افلح من تزکا، اور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو تزکا جو ہے یہ فعل متعارف ہے، اور زکا جو ہے یہ فعل متعدی ہے۔ زکا اس نے تزکیہ کیا، اور فتح زکا تو اس نے اس تزکیے کو قبول کر لیا، اس کو قبول کر لیا۔ یہ فعل جو ہے زکا کے مقابل میں متواتن آتا ہے، یہ فعل متوات ہے۔ تو قد افلح من تزکا، تو یہاں جو آیت ہمارے سامنے ہے اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرعون کے سامنے آ کر یہ دعوت رکھی۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکی وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعوتی سفر ہے اور اس کے مراحل ہیں، اور اس کے اندر جو نشیب و فراز پیش آئے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے کہیں تو تفصیلاً بیان کیے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں دیکھیں، اور اسی طرح سورۃ القصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص اور سورۃ الاعراف میں تو بہت زیادہ تفصیل ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور باقی دوسرے مقامات پر بھی کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً ذکر ہوا ہے، لیکن یہ صورتیں جو ہیں یہ ابتداءً نازل ہونے والی صورتیں ہیں، یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور آئی قرآن کے آخر میں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو تعلیم اور تفہیم ہے، اور جو قرآن مجید کی ہدایت اور توجیہ ہے، اس کا حاصل یہی ہے جو ابتداءً اجمالی طور پر ذکر کیا گیا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، پہلے محکم طریقے سے بالاجمال ان کو ذکر کیا گیا، اصول اور بنیاد کی حیثیت سے، یا اصول اور اسس کی حیثیت سے، اور مبادی اور منطلقات کی حیثیت سے، اور پھر ان کی تفصیل کی گئی احکامات کے ذریعے، یا احکام کے ذریعے، اور حکم کے ذریعے، اور تفصیلات اور حدود اور تفصیلی ہدایات کے ذریعے، اور سنت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیان بھی تھا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس میں آپ کو یگانگت اور آپس میں ائتلاف اور ارتباط نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دور میں کچھ تھا اور پھر بعد میں کچھ اور ہو گیا، اور بعد میں پھر اور کچھ اور ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی یکسانیت اور اس کی باہم یگانگت جو ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط و اتصال، یہ اس کے من عند اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور انسانی معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں
کہ کسی دور میں کوئی آدمی ایک چیز پیش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر آگے بڑھتا ہے تو اس میں اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ اس کے جھوٹے اور اس کے ادعائی طرز عمل کا مظہر ہوتا ہے کہ یہ مدعی ہے اور یہ حقیقت سے دور ہے۔ اس کے دعوے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے ہاں مقبول بنانے کے لیے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں میں نفوذ اور پذیرائی ملے، اور پھر اس دعوے کو ذرا بڑھایا پھیلایا، اور پھر وہ اصل حقیقت جو ہے نا اس کے سامنے آ گئی۔ جیسا کہ یہ قادیانی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جس نے مسلح کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر ملہم اور مجدد کا دعویٰ کیا، اور پھر جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر نعوذ باللہ ایسی واہیات دعوی ہیں اس کے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ذی عقل اور ذی شعور آدمی بھی کچھ طرح کی بات کر سکتا ہے۔ تو یہ تناقض اور یہ باہمی تضاد جو ہے، یہ کسی چیز کے بطلان کی دلیل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ پہلے دن سے لے کر آخری آیات تک سب ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور احادیث بھی قرآن کی تصدیق کرتی ہیں، اور قرآن احادیث کی تصدیق کرتا ہے۔ جو صحیح احادیث ہیں ان کا قرآن مجید کے ساتھ پورا اتفاق ہے، کیونکہ دونوں کا منبع ایک ہے، اور وہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کی وحی۔ تو یہاں قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پورا تذکرہ جو ہے وہ چند آیات کے اندر بیان فرما دیا، اور جو اس دعوت کے رکائز تھے، جن کو آپ رکیزہ کہتے ہیں، یعنی جن کے اوپر وہ دعوت کھڑی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کر دی۔ مقصد بھی بیان کر دیا، اور اس کی تاریخ بھی بیان کر دی، اور جو مدعو تھا، جس کو دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو مقصد کے لیے، یا دو مقاصد کے لیے۔ ایک تو بنی اسرائیل کی اصلاح، اور ان کی اصلاح کے ساتھ پھر ان کا تزکیہ اور ان کی زندگی کے اندر تجدید، اور ان کی قومی تعمیر نو کے لیے۔ یہ مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا بنی اسرائیل میں، کہ وہ ان کی تعمیر نو کریں، ان کے قومی وجود کی تجدید کریں، اور جو کمزوریاں غلامی کی زندگی کے اندر ان کے اندر سرایت کر گئی ہیں ان کی اصلاح کریں۔ لیکن جو بڑی عمر کے لوگ تھے اور جنہوں نے ایک لمبا عرصہ ان کمزوریوں کے ساتھ گزارا تھا، وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر یہی کہا، انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ تو پھر وہ نسل ختم ہو گئی، اور دوسری نسل جو ہے وہ بڑی پیدا ہوئی 40 سال کے بعد۔ تو پھر اس نسل کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح کروایا، اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی، اور حضرت یوشع بن نون نے اور دوسرے ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے ان کی قیادت کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور دوسرا مخاطب جو تھا ان کی دعوت کا، وہ فرعون تھا، اور یہ فرائنہ جو تھے یہ مصر کے حکمران تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، اور اس کو یہی پیغام دینا تھا، ایک تو بنی اسرائیل پر سے اپنا ظلم ختم کر دے، اور دوسرا وہ اپنے اللہ کی بڑائی کو مان کر اس کی بندگی کا راستہ اختیار کر لے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بنائے ہوئے تھا، اور اپنی بڑائی قائم کر کے دنیا سے وہ اپنی بڑائی منوانا چاہتا تھا اور منواتا تھا۔ انا ربکم الاعلی، یہ تھا اس کا دعویٰ کہ میں ہی سب سے بڑا تمہارا سردار ہوں۔ رب جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک رب کا معنی ہوتا ہے کیا؟ سید، آقا، جو بالا دست ہو، بالا تر ہو، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ اور دوسرا
کسی چیز کے مالک کو کہا جاتا ہے رب، رب الدار، رب السلع، رب الارض، زمین کا مالک، گھر کا مالک، سامان کا مالک، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ اصلاح کرنے والا۔ تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے اصلاح کرنے والا۔ ربا یربو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو درست کرنا، کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ اسی سے تربیت ہے۔ تربیت جو ہے اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ربا با ہوتا ہے، تو جو دوسرا با ہے اس کو تخفیف کے لیے ربا با کی بجائے ربا حرف معطل کے ساتھ اس کو بدل دیتے ہیں، یا کے ساتھ بدل کے پھر اس کو الف بنا دیتے ہیں ربا۔ اصل میں وہ ربا با ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ اور عربی زبان میں ربا یربو کا معنی ہوتا ہے کھال جو ہوتی ہے نا جانور کی، گائے کی یا بکری کی یا اونٹ کی، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیسے اصلاح کرتے ہیں اس کو؟ پہلے تو اس کو نمک وغیرہ لگا کے نا اس کو پکاتے ہیں کہ اس کے اندر سے بو ختم ہو جائے، اور پھر جب اس کی بو ختم ہو جاتی ہے تو پھر کھجور کا یا انگور کا یا اس طرح کی کسی چیز کا جو ہوتا ہے نا رب، جو اس کا گودا ہوتا ہے، اس کو اس کے اوپر مل مل کے اس کے اندر رچاتے ہیں، اس کے اندر اس کو رچاتے ہیں۔ پھر وہ خوش ذائقہ ہو جاتا ہے۔ جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، گھی ڈالا جائے یا دودھ ڈالا جائے یا پانی ڈالا جائے، تو اس کی کڑواہٹ نہیں اس میں آتی، وہ اس کا ذائقہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ اس کی اصلاح کا عمل جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں رب الجلد، اس کی اصلاح کی۔ تو یہ تربیب جو ہے نا، یہ اصلاح کسی چیز کی، اس کو سنوار دینا، اس طرح سنوارنا کہ اس کے اندر سے فساد بالکل نکل جائے اور اس کی بجائے اس کے اندر ایسی اچھائی آ جائے جو اس کی خوبی کو بڑھا دے۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو تربیت اور تزکیہ یہ دین کا اصل مقصد ہے۔ تو یہ دین کا اصل مقصد ہے۔ بات یہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو رب، آقا کہلواتا تھا۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں اور میں تمہارا سب سے بڑا سردار ہوں، اور یہ جو کچھ ہے یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ باقی ربا یربو کا معنی جو پالنا ہوتا ہے کسی کو، اس طرح پالنا کہ اس کے مختلف زندگی کے جو مراحل ہیں ان پر سے اس کو گزار کر اس کے جو اعلیٰ ترین منازل ہیں وہاں تک لے کے جانا، یہ پالنا تو اللہ رب العزت ہی ہے، رب العالمین، اس طرح پالنے والا۔ باقی کوئی اور کسی چیز کے لیے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے اختیار کی وجہ سے اور اپنی بالادستی کی وجہ سے اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سردار بھی میں ہوں اور ہر چیز جو ہے وہ میرے اختیار اور میرے قبضے میں ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو رب یعنی ایک تو سرداری اور بالادستی اور دوسرا مالکیت، اس میں وہ مدعی تھا، اس چیز کا مدعی تھا کہ میرے اختیار میں ہے، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی چیز جو ہے نا اس کے سامنے رکھی کہ اگر تو اتنا ہی بااختیار ہے تو پھر یہ کر کے دکھا، یہ تیرے سامنے ہے۔ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو رب جو ہے سید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مصلح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مصلح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرعون جو تھا وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، پالنہار کے معنی میں تو شاید نہیں، لیکن سیادت کے معنی میں اور قوت اور بالادستی اور تمکن اور اختیار اور وسائل کی دستیابی کی صورت میں وہ اس بات کا مدعی تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف اور اس کے اعوان و انصار اور اس کے جنود اور اس کے جیوش کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی ہے کہ آپ کی مخالفت بے شک بہت شدید ہے، اپنے بھی مخالف ہیں اور بیگانے بھی مخالف ہیں،
اور جو اس وقت کی بالادست قوت ہے وہ ساری آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، صف بستہ ہو جائے گی اور وہ آپ کو مٹانا چاہیں گے۔ لیکن جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ عربوں کے ہاں کوئی انجانا نہیں تھا، یعنی انوکھا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے جانتے پہچانتے تھے، کیونکہ افریقہ کے ساتھ، حبشے کے ساتھ، اور افریقہ کا ہی حصہ ہے مصر بھی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات آنا جانا تھا۔ حبشے میں بھی آتے جاتے تھے اور مصر میں بھی آتے جاتے تھے، صحرائے سینا سے عبور کر کے، اور اسی طرح یہ جو بحر احمر ہے، یہ بحر ابیض المتوسط تک یہ راستہ موجود ہے مصر کے اندر، مصر تک پہنچنے کا بحری راستہ بھی ہے اور خشکی کا راستہ بھی موجود تھا۔ تو مصر کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور یہ جانتے تھے ایک دوسرے کو، اور یہ واقعہ بھی اس طرح کا تھا کہ جو اس وقت کی یہ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کے اندر مشہور ہو چکا تھا کہ فرعون جو ہے وہ غرق آب ہوا اور وہ اس انجام کا شکار ہوا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کا جو مخاطب تھا اس کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے آ کر اسے کہا کیا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ اور یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا جو منہج ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس مقام کے ساتھ متعلق اور اس کی تفصیلات کے جو بکھرے ہوئے اجزاء ہیں ان کو مرتبط کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن قدیم سے ہی علماء نے تفسیر کے اصولوں میں اس کا ذکر کیا ہے، اور آج کل ہمارے جو دراسات ہیں قرآنیہ ان کے اندر تفسیر القرآن بالقرآن کا یہ موضوع جو ہے یہ ایک پورا علمی موضوع بن گیا ہے، اور علمی مادہ کی طرح اس کی تدریس یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کروائی جاتی ہے، اور ایک ہی مقام کے اوپر وہ جتنی متعلقہ آیات ہوتی ہیں وہ ساری زیر بحث لا کر اس کا احاطہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ قرآن مجید کے ان مقامات کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ ساری جگہوں پر عبور کرنے کی، ساری جگہوں کو عبور کرنے کی اور ان کے اوپر عبور حاصل کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ایک ہی مقام کو سامنے رکھ کر، تو اس کے اندر شمولیت اور جامعیت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکی، تو اسے جا کے کہیں هل لک، کیا تیری رغبت ہے، کیا تیرا میلان اور رجحان ہے اس بات کی طرف، ان تزکی، کہ تو زکوٰۃ حاصل کرے۔ زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور زکا بھی کہتے ہیں، زکا آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے، وہ جو یا ہے اس کو حمزے کے ساتھ تخفیفاً جو ہے وہ بدل دیتے ہیں زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فقل هل لک الی ان تزکی، کیا تیری رغبت ہے، کیا تیرا رجحان ہے کہ تو تزکا، ای دو قراتیں ہیں، ایک تزکا یہ نافع اور ابن کثیر کی روایت ہے، اور دوسری تتزکا، یہ اصل تو دونوں ہی ایک ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ تا کا زا سے بدل کر اس میں ادغام کر دیا تزکا، اور دوسری جو ہے تزکا ایک تا کو حذف کر کے تخفیف کر کے الی ان تزکا۔ یہ عام قرات ہے ہماری، جو اپنی حفظ کی قرات ہے عاصم سے روایت، وہ یہی ہے کہ تزکا ای تتزکا، کیا تیری یہ رغبت ہے اور تیری یہ خواہش ہے، چاہت ہے کہ تو زکوٰۃ حاصل کرے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں الزکاۃ اصلہ النمو والزیادہ، اور خیر کے اندر، یعنی نمو و زیادہ، خیر کے اندر اچھائی اور بلائی کا بڑھنا اور اس میں اضافہ ہونا، یہ ہوتا ہے زکوٰۃ۔ زکاۃ الزرع یعنی کھیتی
اور فصل جو ہے وہ بڑی پھلی پھولی اور اس کے اندر بڑھوتری آئی اور اس میں اضافہ ہوا، لیکن خیر کے ساتھ، وہ بار آور ہو، وہ پھلے پھولے اور اس کو پھل لگے اور اس سے پیداوار حاصل ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسے ہی بے ہنگم اور اس طرح کسی چیز کا پھیل جانا کہ وہ نقصان کا سبب بن جائے، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں استعمال ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک اور بھی مفہوم ہے، اور وہ مفہوم کیا ہے؟ وہ ہے طہارت کا، وہ ہے پاکیزگی کا، طہارت کا، کہ کسی چیز کا ایسے بڑھنا، وعلیکم السلام، کسی چیز کا ایسے بڑھنا کہ جو اس کی خیر اور خوبی والی صفت ہے وہ تو بڑھے، لیکن جو خرابی اور فساد والی اور خبث اور ناپاکی والی چیز ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو زکوٰۃ اصل میں اس طرح ہوتی ہے۔ تو عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ النمو و زیادت و طہارہ، یہ دو معنی ہیں، اور یہ طہارت کا معنی جو ہے یہ اس کے اندر مضمن ہے، یہ اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ صحیح معنوں میں زکوٰۃ، نمو اور زیادت اسی وقت ہوتا ہے جب کہ جو مفسد چیزیں ہیں یا جو فساد کا باعث بننے والی چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو پھر اسی چیز صحیح بڑھتی ہے نا۔ کھیتی کب بڑھے گی؟ جب وہ جو جھاڑ جھنکاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایسے ہی خودرو چیزیں جو غذا کا حصہ بھی لے لیتی ہیں اور اس کو بڑھنے نہیں دیتی ہیں اور اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو پاک کیا جائے گا یا ان سے زمین کو اور ماحول کو پاک کیا جائے گا تو پھر وہ صحیح بڑھ سکے گا۔ تو طہارت کا مفہوم بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہیر اور تزکیہ، یعنی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تطہیر کا عمل بھی اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اصل زکوٰۃ جو ہے وہ اسی صورت میں متحقق ہوتی ہے جب تطہیر کا عمل ہو، زمین کو بھی پاک کیا جائے، ماحول کو بھی پاک کیا جائے، فضا کو بھی آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔ یہ تطہیر کا عمل ہوگا تو پھر ہی صحیح معنوں میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے، تو یہ اس کے اندر شامل ہے، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو تزکیہ جو ہے یہ انسان کا جو تزکیہ ہے، اصل دین کا مقصد یہی ہے۔ دین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ للزکاۃ فاعلون ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن زیادہ موضوع یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اس میں آئے گی، روزہ بھی اس میں آئے گا، نماز بھی اس میں آئے گی، حرام سے بچنا بھی اس میں آئے گا۔ تو وہ اپنی زکوٰۃ کا، یہ اپنے آپ کو بڑھانے کا اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور پھر اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہ للزکاۃ فاعلون، اس زکوٰۃ کے وہ اہتمام کرنے والے ہیں، اس فعل کو سر انجام دینے والے ہیں، اس کو جاری رکھنے والے ہیں، اس کو قائم رکھنے والے ہیں۔ تو تزکیہ جو ہے یہ انسانی نفس کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا، انسان جو ہے یہ ایک نفسیاتی وجود ہے، ایک اس کے اندر روح ہے، اور اس روح کا جب جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اس جسم کے جو اعمال ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے جو قوت اس روح کے ساتھ متعلق ہو کر اس جسم کی تدبیر کرتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ وہ نفس مدبرہ جو ہے اس جسم کے اندر جو اس کی تدبیر کرتی ہے، اور اس روح کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ روح تو ایک ایسی قوت ہے جو اللہ کے امر سے وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں تو یہی کہا گیا کہ الروح من امر ربی، لیکن وہ ایک ایسی نورانی قوت ہے، یعنی جس کا منبع نور ہے، اس معنی میں کہ اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آئی ہے وہ، تو اس کے اندر مادی جو ہے عنصر نہیں ہوتا،
اس لیے ہمارے علماء جو ہیں اس کو کہا جاتے ہیں کہ یہ ملکوتی جوہر ہے. جیسے فرشتے ہیں نا نور سے وجود میں آئے ہیں، تو اسی طرح یہ اس طرح کا ایک اس طرح کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے. اور اس کا تعلق جب اس قوت کے ساتھ ہوتا ہے جو اس نفس کی تدبیر، اس جسم کی تدبیر کرتی ہے نفس مدبرہ کی صورت میں، تو پھر اس کو نفس بھی کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب الگ الگ لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں تو نفس کا لفظ ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفس کا لفظ اس قوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ اس روح کی تدبیر ہوتی، اس جسم کی تدبیر ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور روح جو ہے یہ ویسے بھی اس پھر قوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے اس کے اندر. فرشتہ ینفخ فیہ الروح اور فنفخنا فیہا من روحنا یا فیہ من روحنا، تو یہ روح جو ہے وہ ایک ایسا جوہر ہے جو ملکوتی ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے اور غیر مادی ہوتا ہے، جو اس کے اندر پھونک دیا جاتا ہے. اور جب اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے ساتھ، اس کو نفس بھی کہا جاتا ہے. اور اس نفس کی پھر کیفیتیں ہیں، پھر اس کے احوال ہیں. وہ ان النفس لامارۃ بالسوء اور النفس المطمئنہ اور النفس المریضہ اور النفس الصحیحہ، یہ مختلف اس کے اوصاف ہوتے ہیں اور مختلف اس کے احوال ہوتے ہیں. اور یرحمک اللہ، یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، جب اس کے اوپر یہ چیز غالب آ جاتی ہے کہ شیطان کا اس کے اوپر استیلا ہو جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جو ہے ان کے اوپر مستولی اور مستحوذ ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے اور اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اسے اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے، اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے اور پھر اس سے جو چاہتا ہے کرواتا ہے. اور پھر نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. یہ دونوں جو ہے نا انسان کے اندر کے دشمن ہیں. شیطان بھی اندر چلا جاتا ہے اور نفس تو ویسے ہی اندر ہے، تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے نا وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس نفس انسانی کو شر کے اوپر پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس کو خیر کے اوپر پیدا کیا. اللہ نے جو اس کی نہاد اور اس کی بنیاد رکھی ہے وہ خیر کے اوپر رکھی ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا کل مولود یولد علی الفطرہ، اس کی فطرت، اس کی جبلت، اس کی نہاد جو ہے وہ خیر کے اوپر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فرما برداری. کل مولود یولد علی الفطرہ تھی، اور وہ فطرت کیا ہے؟ الاسلام، فرما برداری. اور فرما برداری کس کی؟ جو سب سے بڑا سردار ہے، جو مالک ہے اور جو پروردگار ہے، اور وہ اللہ ہے. تو رب کی فرما برداری، اس کی ربوبیت کو مان کر اس پر انسان کی بنیاد اللہ نے رکھی ہے. اس کی فطرت اور اس کی جبلت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ یہ مسلم ہو. تو اس کی فطرت جو ہے وہ خیر کے اوپر ہے، اس کی فطرت خیر کے اوپر ہے. لیکن جب انسان اس کو مسخ کرتا ہے شیطان کی مداخلت کے ساتھ اور پھر اپنے اختیارات کے ساتھ، جو انسان عمل کرتا ہے، جو انسان چیزیں اختیار کرتا ہے، اپنے ماحول کے اثرات لیتا ہے، تو اس سے پھر جب اس کو انسان مسخ کر دیتا ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یہ فاسد ہو جاتا ہے اور یہ فسادی بن جاتا ہے. فاسد کو قبول کر کے یہ فسادی ہو جاتا ہے، یعنی مفسد بن جاتا ہے. تو پھر شیطان اور نفس دونوں مل کر انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن نا امیدی نہیں ہے، کسی وقت بھی انسان سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف پلٹ آئے، اس لیے کہ وہ خیر کا غلبہ جو ہے وہ چنگاری بجھتی نہیں ہے، موجود رہتی ہے، دب جاتی ہے. تو اور وہ جو خیر کا جذبہ ہے نمی کی صورت میں کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے. تو کسی وقت پھر جو ہے نا وہ کوئی بات پہنچتی ہے، کوئی رہنمائی ملتی ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور وہ نمی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اور زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور انسان بدل جاتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں
ان لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. بہت برائی کے اندر دور نکل جانے والے لوگ کسی وقت جو ہے وہ ایسے پلٹتے ہیں کہ پھر وہ اچھائی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد جو ہے وہ خیر کے اوپر رکھی ہوئی. انسان بنیادی طور پر شریر نہیں ہے، بلکہ انسان خیر کا پیکر ہے. انسان خیر کا پیکر ہے، اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے انسان کی طرف بھیجا تو اس کو کیا کہا؟ حلک الی ان تزکا، یعنی اس زکوٰۃ اور اس تزکیے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی، یہ اس کے اندر موجود تھی. اور اگر وہ اس کے لیے کوشش کرتا اور اس کو قبول کر کے اس راستے پہ چلتا تو ممکن تھا کہ وہ ایسا ہو جاتا، امکان تھا. اگر ایک چیز ناممکن ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی دعوت دینا تو یہ تو پھر ایک مستحیل چیز کی دعوت دینی ہے. اور یہ بات جو ہے کہ اللہ کے علم میں اس کا ایسا تھا، تو اللہ رب العزت کے علم میں اس کا ایسا ہونا جو ہے وہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العزت تو چیز کے معال اور انجام کا پتہ ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ اس کا معال اور انجام یہ ہوگا. اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں کیا ہے. جو خود آدمی جس کا وہ انجام ہونے والا ہے، اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں کیا ہے. لیکن وہ تو اپنے عمل کے ساتھ ہی اس کی طرف جاتا ہے، اپنا عمل کرتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کے استحالہ کو لگانا یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ اب جب اس کو دعوت دی گئی اور ایسا اسلوب اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو امید تھی اس بات کی، اس لیے کہ امکانات بھی ہیں اور موقع بھی ہیں، اور وہ اگر اس طرف آنا چاہتا تو آ سکتا تھا، لیکن وہ آیا نہیں. کس کی وجہ سے؟ ضد اور عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تمرد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں آیا. تو جب نہیں آیا تو پھر اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، جب کوئی عناد کا مظاہرہ کرتا ہے اور کوئی سرکشی اختیار کرتا ہے، تمرد اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ رب العزت مور لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وجعل علی سمعہ وبصرہ غشاوہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا. جب اس کی طرف سے یہ معاملہ ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو ختم اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے نہیں ہوتا، ختم اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے نہیں ہوتا. ختم جو ہے ایک مرحلے کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ اور سورہ فصلت میں کیسے الف لام را تنزیل من الرحمن الرحیم نے کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. تو اللہ رب العزت نے یہاں فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، کتاب الف حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم، کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی لیکن انہوں نے اسے سنا اور سمجھا، اور پھر فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اور پھر انہوں نے سنا انسنا کر دیا، سنا انسنا کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ کہ اب ان کے لیے عذاب ہے اور ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر مہر لگا دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے کافر اعظم کی طرف بھیجا، تو انہیں بھی یہی کہا کہ نرمی والی بات کرنا اور لعلہ یتذکر و یخشیٰ، اور اس بات کی امید رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مان لے، اس لیے کہ موقع تھا اور وسائل اس کے تھے، اور اگر وہ ضد اور انانیت ہٹ درمی اور عناد سے کام نہ لیتا تو راستہ اس کے سامنے کھلا ہوا تھا. لیکن اس نے بھی اس بات کا جو ہے نا ارادہ نہ کیا اور اس کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہوا، اور اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی آ گئی، ربنا اطمس علی اموالہم
وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم۔ اور یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ دائی اور مصلح اور اللہ کا فرستادہ جو اس کی طرف بھیجا گیا ہے وہ دکھی ہو کر اور آزردہ ہو کر اس کے بارے میں بد دعا کر دے تو پھر یہ بد دعا انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا نے پھر اس کے اوپر جو ہے نا دروازے بند کر دیے۔ یہ اس کی بڑی بدقسمتی تھی کہ ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوا، اور اس پر پھر مزید قوت اور شدت اس چیز نے پیدا کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا اس کے حق میں اللہ نے قبول فرما لی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ اکبر۔ تو تزکیہ جو ہے یہ اس کی دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، اور آج تو کچھ تزکیہ کے متعلق ابتدائی باتیں ہوئی ہیں، باقی چونکہ دین کا حاصل اور دین کی روح تزکیہ اور تربیت ہی ہے، اس پر مزید بھی انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مجلسوں میں کچھ بات کریں گے۔